بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے۔ سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ایک فارمولہ جو کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں اناؤنس کیا تھا، 6-5 کا فارمولہ طے ہو گیا تھا، جو کہ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے، مطلب وفاق کی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا وہ فارمولہ۔ لیکن پھر بھی گنڈا پور صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی کے پی کی اپوزیشن کو، کیونکہ وہاں پہ تو تحریک انصاف حکومت میں ہے، تو ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم 6-5 کے فارمولے کے تحت سینٹ کے الیکشن جو ہے آلموسٹ ان اپوزڈ ہی تھے۔ ایک ممبر جو تھا وہ نہ مانتا تو وہ بھی اگر مان جاتا تو شاید جو تھوڑی بہت حجت تمام ہوئی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ بہرحال جی 6-5 کے فارمولے سے ہمیں یہ کل کے رزلٹ سامنے آ گئے۔ ناظرین، سیکنڈ چوائس، فرسٹ راؤنڈ، فرسٹ جو ہے وہ چوائس، یہ کافی اس کے ٹیکنیکل جو ہیں وہ گراؤنڈز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں سینٹ الیکشنز کی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی۔ اگر ووٹوں کے حساب سے دیکھیں تو ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ کل پی ٹی آئی کا کوئی بھی ووٹ ادھر ادھر نہیں گیا۔ جیسے کہا جا رہا تھا کہ 30-35 ووٹ ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے شاید وہ ہارس ٹریڈنگ کے سلسلے میں ادھر ادھر ہو جائے، لیکن جتنے وہاں کے لوگ تھے ان سب نے ووٹ ڈالا، ووٹ کاسٹ کیا۔ اس سب کے علاوہ جتنے ڈلنے چاہیے تھے وہ بھی ڈلے وہاں پہ، اور جدھر جانے چاہیے تھے ادھر ادھر چلے بھی گئے۔ پی ٹی آئی نے بہت، اگر اوورال دیکھیں تو پرفیکٹلی اپنی ڈیلیوری کل سینٹ کے الیکشنز میں دی ہے، اپنی اٹینڈنس کے لحاظ سے، اپنی ووٹوں کے لحاظ سے۔ لیکن فارمولے پہ آ کے دوبارہ سے بات رک جاتی ہے کہ کیا یہ 8-3 کے فارمولے پہ بات نہیں بن سکتی تھی؟ 6-5 کے فارمولے پہ ایسے لگتا ہے جیسے پلیٹ میں رکھ کے خود دے دیا جی 2/3 میجورٹی وفاق کی گورنمنٹ کو جو ان کو چاہیے تھی۔ ناظرین، ہمیشہ الیکشنز میں ایک میجک نمبر ہوتا ہے، اور وہ میجک نمبر کس کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی سوٹ کرنے والوں کو کرتا ہے۔ میں سمپل ورڈز میں یہی کہوں گی۔ ابھی بھی یہ جو پہلے جیسے گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ 8-3 کی ہماری بات ہو گئی تھی، اگر پیپلز پارٹی کو اوورال دیکھیں تو وہاں پہ ان کی 9 سیٹیں ہیں جس میں ان کے 2 سینیٹرز بن گئے ہیں۔ اسٹرینج، ویری انٹرسٹنگ۔ اسی طرح سے پی ایم ایل این کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ریزرو سیٹوں کے بعد یہ معاملات جو ہیں زیادہ ایشو پکڑ گئے ہیں، اور میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا، آج بھی کہوں گی کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے اس کو سوشل اسٹڈیز پڑھنے میں آئندہ کافی مزے کا خیز لگے گی کہ کس طرح سے ریزرو سیٹ دی گئی اور کس تناسب سے بانٹی گئی، اور جس تناسب سے ملنی چاہیے تھی سینٹ کی نشستیں وہ اس تناسب سے بھی نہیں ملی ہیں۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ میجک نمبر دیکھیں گے کس کو سوٹ کیا ہے کٹ کے الیکشنز کے حوالے سے، اور تحریک انصاف میں جو اندر کی ایک دراڑ پڑتی نظر آ چکی ہے، کچھ ٹویٹس ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ہم نے فلڈ کے حوالے سے دیکھا ہے کہ آج راولپنڈی میں ایک نجی وہاں پہ تھی ہاؤسنگ سوسائٹی، اور وہاں پہ ایک والد اور بیٹی جو ہے وہ کار میں کس طرح سے بہہ گئے۔ یہ سارا دن ہم یہ دیکھتے رہے، صرف یہی واقعہ نہیں رپورٹ ہوا، بہت سارے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کو فلڈ کا سامنا ہے، بارشیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری مینجمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو اچانک کلائمیٹ چینج ہوا اور صبح بارشیں ہو گئی، آلریڈی بہت پہلے سے پتہ تھا، وارننگز مل رہی تھی۔ تو کیا یہی تیاریاں تھیں؟ ہر سال جب بھی یہ ہم دیکھتے ہیں ایشوز سامنے آ جاتے ہیں فلڈ کو لے کے، تب ہر دفعہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، بلوچستان کے ایشو پہ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے، جہاں پہ غیرت کے نام پہ 2 افراد کا قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے، جو سی ایم صاحب ہیں بلوچستان کے، انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، لیکن کیا وہاں کے سردار کو واقعی میں قرار واقعی سزا دی جائے گی جس نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا تھا، یا بیچ میں ہمیشہ کی طرح یہاں تو صلح صفائی ہو جائے گی، یا چونکہ جیسے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سردار تو ڈائریکٹلی اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، سردار تو ڈائریکٹلی اس ویڈیو میں نظر نہیں آتے۔ میرا پرسنل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کو ٹریس کیا جائے، وہ کس میں؟ اگر تو وہ سردار کی گاڑیاں ہیں تو پھر سردار تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہو گئے نا۔ جرگے کا فیصلہ تھا، اور جرگے نے تو ان کو ایک سائیڈ پہ 6 مہینے کے لیے، جو ہم تک رپورٹ ہوئی ہے، کہا تھا کہ ان کو 6 مہینے ایک جگہ پہ علیحدہ، جو سنسان سی جگہ ہے، کسی جنگل ٹائپ کوئی جگہ ہے، وہاں پہ ان کو رہنا ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے قتل کا حکم کس نے صادر کیا تھا، اور کون ہوتے ہیں آپ قتل کا حکم صادر کرنے والے؟ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔
عبداللہ ملک صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، اسٹوڈیو میں جوائن کیا، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، پی ایم ایل این، بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھوں گی، بریگیڈیئر صاحب یہ فارمولا 8-3 کا بھی ہو سکتا تھا، 6-5 کا ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائزہ، جو سارا الیکشن پروسیس اس پاکستان میں چل رہا ہے اور کب سے چل رہا ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں۔ یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہے جو پلان کیا گیا ہے، کب سے پلان ہوا ہے، جب سے آپ نے ہائیبرڈ نظام پریکٹیکل شکل اختیار کر چکا ہے اور ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اسی کا تسلسل ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم بہت عرصے سے، پچھلے 3 سال سے 3.5 سال سے جو جاری ہے، آپ اس کو ایڈ کر لیں کہ یہ زیادتی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ملک کے اندر الیکشن کا ایک شفاف نظام ہوتا جس میں کوئرشن نہ ہوتی، بیکاز جب میں الیکشن کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی یاد میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ڈی ریل یا کی گئی تھی، اس وقت سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت پیسے کیسے تقسیم ہوئے تھے اور دن دہاڑے تقسیم ہوئے تھے، اس کا کسی نے آج تک نہیں بات کی۔ مجھے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی فیصلہ آیا جس کی لیٹ سے اپنی جنرل سیٹیں 4 تھیں یا 5 تھیں، تو اس کو ریزرو سیٹیں اس سے زیادہ دے دی گئیں۔ مطلب اس سے ایک کون سا ہم الیکشن کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بدنامی کا باعث، صحیح بات آپ کو میں بتاؤں، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے وہ ہم الیکشن کے پروسیس کو، جو ایک سٹیٹ یا ایک قوم، ایک حکومت ایک الیکشن کو فیئر طریقے سے، اور وہ بھی ایٹ دی ٹاپ لیول نہیں فیئر کر سکتی۔ آپ یہ بتائیں کہ جس وقت یہ الیکشن ہونے لگے تھے کے پی کے، تو کیا ماحول بنا دیا گیا تھا؟ ماحول بنا دیا گیا تھا جی۔ اس سے پہلے میں ایک اور تھوڑی سی بات کر دوں، جو یہ ریزرو سیٹیں ملی تو جب آنے گئے تھے، جو کمنٹس آ رہے تھے، میں اس دن ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی جب ہماری سیٹیں پوری ہوں گی تو ہم جو ہے وہ عدم اعتماد لے آئیں گے، گورنر صاحب نے کہا۔ اب آپ مجھے بتائیں، گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، وہ فیڈریشن کی علامت ہے، ہی ریپریزنٹس دی فیڈریشن۔ اس کا یہ کہنا کہ جب ہمارے نمبر پورے ہو جائیں گے، تو مجھے تو اس دن احساس ہو چکا تھا کہ یہ خریداری کے چکر میں پھر چل پڑے ہیں، انہوں نے پھر بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں، اور نام اس کو دیتے ہیں آپ جمہوریت کا۔ جو ایک اوورال انوائرمنٹس آپ دیکھیں جس کے اندر یہ الیکشن کیے گئے ہیں، جس کے اندر کرائے گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی، اس نے اتنی ہوسٹائل انوائرمنٹس کے اندر، جہاں پہ ایک آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ آئیں، میں آپ کو یہ بھی دینے کو تیار ہوں، میں یہ بھی دینے کو تیار ہوں، یہ امتحان ہم اس قوم کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز یا پارلیمنٹیرین ہیں، ہم چوتھے دن کیوں ہم روزانہ امتحان لے رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں؟ لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ رزلٹ بہتر ہو سکتے تھے، لیکن آپ کائنڈلی یہ سارا پرسپیکٹو ذہن میں رکھیں کہ جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے، قانون اور آئین کی دھجیاں تو اس دن اڑا دی گئی تھی جس وقت فیڈریشن کے اندر 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، کے پی کی کیا نمائندگی رہی ہے؟ آپ نے کتنی جو ہے وہ کی ہیں، آپ نے 26 آئینی ترمیم جس نے اس ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس میں کے پی کی کیا ریپریزنٹیشن ہے؟ ہم بات کرتے ہیں کہ جی سینٹ ہم نے بنائی تھی اس لیے کہ تاکہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں ان کی ایک وہ ایکول ریپریزنٹیشن ہو چاہیے۔ کہاں پہ ریپریزنٹیشن تھی وہاں پہ؟ تو یہ ایک تسلسل ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی سزائیں بھی ہوئی ہیں، آپ نے پتہ ہے اے ٹی سی سرگودا میں جو سزائیں ہوئی ہیں، جی 70 ملزمان کو سزا دی گئی ہے۔ 9 مئی کے کیسز ایسے لوگ ہیں جو نہ وہاں موجود تھے، کوسوں دور تھے، ادھر ان کا نام و نشان نہیں تھا، اور آپ نے 10 سال سے زیادہ ان کو اڑا کے رکھ دی ہے۔ کس قانون اور کس آئین اور کس اخلاقیات؟ ہر چیز کی بنیاد اخلاقیات ہوتی ہے، اگر اخلاق نہیں ہے، موریلٹی نہیں ہے، تو کون سا قانون اور کون سا آئین ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ عمران خان کی جو قیادت میں جو پی ٹی آئی ہے وہ قائم ہے، عوام کے دلوں میں بس رہی ہے۔ یہ جو مصنوعی تانے بانے بولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن سجارے دڑام سے گر پڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ راجہ صاحب سے جان لیں، پھر بریگیڈیئر صاحب اور راجہ صاحب کی دونوں کی بات پہ میں ملک صاحب سے انالیسز لوں گی۔
راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ سینٹ کے الیکشن تو آپ کو بہت زیادہ سوٹ کیا ہے نا. آپ لوگوں کی تو سیٹس نہیں بنتی تھی 5, اگر نمبرز کے حساب سے دیکھیں 17 پہ آپ لوگوں کے سینیٹرز بھی بنے ہیں 17 سیٹوں پہ. تو سر آپ کو تو خاصے سوٹ کیے ہیں, اور اپوزیشن نے وہاں کی معذرت کے ساتھ وہاں کی کے پی کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تو پلیٹ میں رکھ کے آپ کو 2/3 میجورٹی دے دی ہے سینٹ میں. راجہ صاحب جی یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ جنہوں نے ایک نالائکی سے الیکشن لڑا, چاہے وہ دانستہ تھی یا نادانستگی تھی, معصومیت تھی. اتنے معصوم تو ہیں نہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے پروسیس کو سمجھتے نہیں. میں ابھی تو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں, لیکن پنجاب اسمبلی میں ہم نے کوئی 6 الیکشنز دیکھے, اور یہ بڑا پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ جہاں پر 17 ووٹس پہ آپ نے خود کہا, ابھی بریٹش صاحب نے بڑی لمبی طوطا مینا کی کہانی سنائی کہ جو حالات کا کیا تعلق ہے. جہاں پہ 17 ووٹس سے ایک ممبر بن سکتا تھا یا 18 سے, وہاں پہ آپ نے 22 ووٹ اپنے ممبرز پہ اپنے ووٹ ضائع کرائے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں ایک دفعہ وداؤٹ اے سنگل ووٹ 2012 والے الیکشن, 13 والے کی بات ہے, 12 کے سینٹ الیکشن, محسن لغاری صاحب سینیٹر بن گئے تھے سیکنڈ چوائس پہ, سیکنڈ آپشن پہ. زیادہ لوگوں نے سیکنڈ آپشن ان پہ ایکسرسائز کی, ایک بھی ووٹ ان کی پاس نہیں تھی, اور وہ سینیٹر بن گئے تھے. تو یہ پروسیس ہوتا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی سر, جتنے آپ کے اوپر چلے جائیں گے وہ آپ کے جو سیکنڈ آپشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, لیکن میں تو آپ کے ووٹوں کی بات کر رہی ہوں. لیکن انہوں نے سیکنڈ آپشن ایکسرسائز نہیں کی نا. دیکھیں یہ ریزلٹ اگر آپ سامنے رکھیں, اور جو سینٹ کے سسٹم کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی سیٹیں خود کم کی. اگر آپ تناسب دیکھیں تو واقعی آپ نے بجا فرمایا کہ وہ تناسب 8-3 نہ صحیح, لیکن 6-5 کے بجائے 7-4 ہو سکتا تھا. لیکن اس کے لیے انہوں نے, یعنی میں نے ابھی جیسے ابتدا میں کہا کہ 22 ووٹ دلا کے کسی امیدوار کو, تو انہوں نے اپنی 3-4 ووٹس فرسٹ آپشن دلا کے تو ضائع کر دی. تو یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے, یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں تھی. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ منطق تھی کہ انہوں نے 1-2 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جن کے متعلق گمان یہ تھا کہ ان کے جو ایم پیز ہیں وہ ووٹ نہیں کریں گے ان کو, ان میں ریزنٹمنٹ تھی. تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ معاہدہ اس لیے کیا کہ وہ جو بھی اس کی وجوہات تھی, مجھے نہیں پتا, پریس میں بڑی وضاحت سے اور صراحت سے آئی ہیں کہ وہ جو ایک صاحب جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا اور جس کے بارے میں بڑی ریزرویشنز تھی امنگ ورکرز طریقے انصاف کے, تو بنیادی طور پر وہ اس کو کور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس میں کوئی حکومت, کوئی زبردستی شامل نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ان کو ووٹ نہ دیں. پھر چلیں آپ مجھے اپنی بات بتائیں راجہ صاحب, آپ مجھے اپنی بات بتا دیں. 6-5 کے فارمولا آپ کی آفر تھی یا گنڈا پور صاحب نے آپ کو آفر کروائی تھی؟ دیکھیں یہ صوبائی لیول پہ سیاسی جماعتوں کی جو صوبائی قیادت تھی, انہوں نے یہ آپس میں اس میں مرکزی قیادت کا, اگر یہ نیشنل اسمبلی میں ہوتے تو پھر شاید ہم اس پہ کمنٹ کر پاتے, لیکن یہ صوبائی اسمبلی میں ہماری صوبائی قیادت, اتحادی جماعتوں کی صوبائی قیادت, JUI کی صوبائی قیادت اور تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کو, ظاہر ہے قیادت نے یہ ان کو دیا ہوگا, یہ اختیار دیا ہوگا. تحریک انصاف کی بھی مرکزی قیادت نے دیا ہوگا کہ آپ اس فارمولے پہ ایگری کریں, اور ہماری قیادت نے بھی ظاہر صوبائی کو دیا تھا, اور وہ اس کے نتیجے میں یہ آیا. لیکن بہرحال آپ کی بات درست ہے, اور یہ بنیادی طور پر اس اپنے ایک ایسا امیدوار جس کے لیے ان کو خدشہ تھا کہ اسے ووٹ نہیں پڑیں گے, اور اس کی وجہ سے شاید مزید سیٹیں بھی ہار جائیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کیا. اور چونکہ وہ پھر ایگریمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر کسی کو ضرورت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں سے کہیں نہیں ہوا, ان کے ووٹ پورے نکلے تحریک انصاف کے. صرف اس کی کیلکولیشن میں انہوں نے غلطی کی, دانستہ تھی, نادانستہ تھی. ٹھیک ہے, ملک صاحب سے جان لیتے ہیں. ملک صاحب یہ جو 2 سیٹیں ہیں
میرے خیال میں یہ 6 اور 5 کا فارمولا یہ 8-3 کا بنتا تھا اگر اوور آل دیکھیں. واقعی تحریک انصاف نے جس طرح سے اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ اس پہ ایک نشست ایزیلی اور بھی ون کر سکتے تھے. کیا ہوا کہ کیا فارمولا کیوں یہ طے کیا تحریک انصاف نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ماحول میں الیکشن ہوئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور ایک ایسا گروپ سامنے آ گیا جو انڈیپینڈنٹ گروپ تھا, اس کا کلیم تھا کہ ہمیں بھی عمران خان صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ میں بہت سارے کنٹرڈکشن آ گئی تھی اور کوئی لسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لہٰذا گنڈاپور صاحب نے اسی پہ قناعت کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا فارمولے پہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تاکہ جو ان کی 6 سیٹیں ہیں وہ بھی بچ جائیں, کیونکہ جو سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے یہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, جس طرح صحیح کہتے ہیں عبدالسلام صاحب کہ اس میں کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, کیلکولیشن بھی کرنی پڑتی ہے اور ہارس ٹریڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. ہارس ٹریڈنگ پہلی پازیٹیو, چلیں آپ کے لفظوں کو آگے بڑھاتے ہیں, پہلی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ کی کوئی ایسی دونوں طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آ رہی, اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں یہ الزامات لگتے رہے ہیں. ملک صاحب جب وہاں کی صوبائی حکومت پلیٹ میں رکھے وہاں کی اپوزیشن کو آپ 2/3 میجورٹی دے دیتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ پھر ان کو ضرورت ہی کیا ہے ہارس ٹریڈنگ کی؟ آ رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز لوکل لیول پر ایڈجسٹمنٹ کر لیا کرتی تھے. اگر پی ٹی آئی چاہتی پیپل پارٹی کے ساتھ یا مولانا کے ساتھ بیٹھ کر 1-2 سیٹیں بالکل لے سکتی تھی, تو انہوں نے اتنی میرے خیال کاوش نہیں کی, انہوں نے صرف لیڈر اپوزیشن کے ساتھ ہی انڈرسٹینڈنگ کر لی. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی, پیپل پارٹی اور مولانا صاحب کی پارٹی نے مل کر 3 سیٹیں لی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اچیومنٹ ہے. پیپل پارٹی یقیناً پی ٹی آئی کو 2 سیٹیں اور مل سکتی تھی کیلکولیشن میں, اگر وہ پہلے نمبروں کی تعداد پہ جاتے کہ وہ اگر وہ پہلی کاؤنٹنگ میں, پھر دوسرے میں, تیسرے میں, پھر ایسے تھے کہ کچھ ووٹ آپ کے بچ جاتے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہیں ہم کس پارٹی کے ساتھ اگر ہینڈ شیک کریں تو اس کے ووٹ ہمارے ووٹ مل کر ہم اور سیٹیں کتنی لے سکتے ہیں. جنرل نشستوں پر پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ ایک جنرل کی اور ایک جو خواتین کی نشست ایک اور مل سکتی تھی اگر وہ اس پر جنرل کی تو مل ہی سکتی تھی, جنرل کے لیے تو ان کے پاس ووٹ تھے, خواتین کی بھی مل سکتی تھی. لیکن چونکہ یہ ایک خدشہ تھا کہ شاید جو ہمارے ممبران ہیں یہ سوئچ اوور کر جائیں, ان کو ووٹ دے دیں, تو انہوں نے ان کو ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ایک بہتر انداز میرا خیال ہے کہ اچھا کیا کہ انہوں نے کہا لیا اگر یہ اوپن الیکشن ہوتے تو شاید یہ رزلٹ بھی پی ٹی آئی کو نہ ہوتا جس قسم کے حالات جا رہے تھے. لیکن پازیٹیو اچھی چیز ہے کہ جو کے پی کے کی جو نمائندگی ہے سینٹ میں اب وہ آ گئی ہے. 1.5 سال سے الیکشن نہیں ہوئے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے فلور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس سسٹم کی طرف جانا چاہیے, اس کو رتھلیسلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جس سے پی ٹی آئی کو فروری 2024 سے لے کر اب تک اس نظام کا نیچے اس کو دبا کر یہ سب کچھ ہوا ہے. آئین وائلیٹ ہوا ہے, رول آف لاء کی وائلیشن ہو رہی ہے. ملک میں اس وقت آئین نہیں ہے, اس وقت طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے ہر لیول پہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر سیاسی جماعت جب اقتدار میں آتی ہے ملک صاحب تو طاقت کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے فائزہ آپ کو اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر, چونکہ اپوزیشن کے جو پارٹی ہیں وہ بھی اس نظام کی ڈسی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ رہی ہوں, بریگیڈیئر صاحب پی ٹی آئی اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے گی تو پھر آپ لوگوں کی حکومت بھی جو ہے وہ وہیں پہ ہی ہے کے پی میں, تو آپ لوگ پہ تحریک کیسے چلائیں گے, گنڈاپور صاحب لیڈ کیسے کریں گے؟ دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ گنڈاپور صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ بچا لی. ٹھیک ہے, ہارس ٹریڈنگ بچا لی, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک میجک فگر ہے نا, 2/3 میجورٹی تو آپ لوگوں نے دے دی حکومت کو, تو وہ تو چلے گی سرکار کے حق میں. ہارس ٹریڈنگ بچا بھی لی اگر تو دیکھیں آپ بار بار بات کر رہی ہیں میجک فگر کی. اگر یہ میجک فگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا, میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں میجک فگر جو ہے یہ کوئی کل کی بات تو نہیں ہے, یا یہ سینٹ الیکشن پہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے. یہ کہانی تو 8 فروری سے پہلے شروع ہو چکی تھی 2024 سے. یہ کہانی تو اس دن شروع ہو چکی تھی جب ایک گروپ آف پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں, عمران خان سے قریشی صاحب کو کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل سے آپ کو ضمانت بھی ہو گئی تھی, آپ ملیں. یہ کہانی تو وہاں سے شروع ہو چکی تھی. یہ کہانی اس دن شروع ہو چکی تھی جب آپ نے فارم 47 انٹروڈیوس کیا تھا, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طوطا مینی کی کہانی ہے.
یہ طوطا مینی کی کہنی ہے، یہ اس عوام کی کہانی ہے جو آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ آپ کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑے گی. آپ نے آج تک کبھی ہوتی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے فارم 47 کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. ہم نے الیکشن تھوڑا ہی لڑا ہے 8 فروری کو، ہم اس کا حصہ تھے. یہ لوگ تو وہ تھے جو گھر جا کے سو گئے تھے رات کو 9:30 10 بجے، اور سویرے ان کو کہا کہ جناب آ جائیں آپ کامیاب ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو ناکام ہو چکا تھا. انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں اس کی گولی، وی آر گیونگ یو دس نوٹیفیکیشن. ہم نے 8 اور 9 فروری کو یہ کہانی سیٹ ہو چکی تھی. کیا کریں گے آپ اس 8 اور 9 فروری کا؟ کہتے ہیں جی وہ آپ نے پٹیشنیں نہیں کی. پٹیشنیں کس کے خلاف کریں؟ آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو دوسرے دن آپ کے خلاف 4 انکوائریاں کھل جاتی ہیں. اتنا ظلم اور زیادتی، عورتیں، بچے. آج آپ بات کر رہی ہیں کہ جی کوئٹہ میں جو بلوچستان میں ظلم ہوا، مجھے بتائیں اس طرح کا ظلم کہاں نہیں ہو. یہ طوطا مینا کی کہانی ان کو لگتی ہے. وہ ایک کا تھا کہ جی وہ ہمیں استری کپڑے کیے گئے تھے، وہی نہیں آج تک موک رہی. یہاں پہ تو لوگوں کے چیتڑے اڑا گئے ہیں، عزتیں اڑا دی گئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ طوطا مینی کی کہانی ہے. ہم عوام کی بات کریں طوطا مینا نظر آتا ہے. فارم 47 انٹروڈیوس اتنے بے ڈھنگے اور غیر مہذبانہ طریقے سے کس نے کیا ہے؟ جس طریقے سے ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے الیکشن کمیشن نے کیا ہے، وہ تو سویرے الیکشن کمیشن اور نوٹیفیکیشن کر رہا تھا. یہاں یہ بھی ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں پنجاب اسمبلی میں وسیع ظفر صاحب کے بیٹے کو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اس نے اوتھ لے لیا ہے. دوسرے دن ری کاؤنٹنگ، یہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے اوتھ لے لی. آپ مجھے بتائیں جب ایک اوتھ آپ اسمبلی کی لے لیں، آپ رول آف رجسٹر کے اوپر سائن کر دیں، کوئی بندہ آپ کو ڈی سیٹ نہیں کرتا سوائے لیگل پروسیس کے. دوسرے دن انہوں نے ری کاؤنٹنگ کر دی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کا نوٹیفیکیشن کینسل کر رہے ہیں. کیا کس نظام کی آپ بات کریں؟ کون سی 2/3؟ میں سمجھتا ہوں یہ 2/3 تو بڑی چھوٹی بات ہے. یہ کہیں ہم نے 3/4 لے لی ہے، میں ماننے کو تیار ہوں. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ آئینی کورٹ میں جائیں گے؟ آئینی کورٹ تو سوٹ کرتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آئینی کورٹ تو سوٹ کرتے ہیں، اس کی حیثیت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیپٹر 22 سے 23 24 25 جس سے ہم آج گزر رہے ہیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دھبا ہے. مرغیر صاحب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ آئینی کورٹ ہے تو جو پہلے والی کا ہے وہ غیر آئینی کورٹ ہے. نہیں، یہ ڈسکشنز تو نہیں ہیں. آپ مذاق بن چکے ہیں. میں آج ایک سیمینار میں تھا، وہاں پہ لرنڈ لوگ بچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں، آپ یقین کریں تو کیا بن جائے گی. اس کو آپ کہیں کہ جی آج کے بعد کوا جو ہے وہ سفید نہیں ہے، ہم جتنے تیتر بن گیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہو گیا. انفارچونیٹ. اور اس کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ اس سواری کے اوپر بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں. مطلب بندے کو کچھ نہ کچھ تو خیال آنا چاہیے کہ یار ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ اس نظام کے اندر سروائیو کرنا، سانس لینا. استعمال کر لینا کوئی. میرا دل نہیں کرتا، بریک کی طرف جانا. ناظرین بریک کی طرف. آپ میں تھوڑی سی بتاؤں، اس نظام کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم فائٹ کر رہے ہیں. اس سے بڑی قربانی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہ کسی نے دی ہے، نہ کوئی دے گا. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو راجہ صاحب سے، بریگیڈیئر صاحب کی باتوں کے جواب دیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.